سوال میرا یہ ہے کہ ڈاکٹر شبیر صاحب ہیں امریکہ میں، شاید ان کی ایک دو کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، جیسے اسلام کے مجرمین، کربلا کی حقیقت اور اسلام کے مجرم، جو انہوں نے محدثین وغیرہ کے بارے میں لکھا کہ جی یہ سب اس طرح تھے۔ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی ان کی امریکہ، تو وہ کہہ رہے تھے مہدی کے بارے میں آپ نے 2 جمعے پہلے خطبہ بھی دیا تھا قیامت کے بارے میں، تو مہدی کی آمد کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ آئیں گے۔ ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ جب گئے تھے تو انہوں نے آپ کو کافی حد تک قائل کر لیا تھا کہ یہ مہدی ویدی کا کوئی چکر نہیں ہے، لیکن ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ بات ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ بہت زیادہ خلاف ہو جائیں گے۔ تو اس چیز نے مجھے کافی تشویش ہے 2-3 دن سے کہ اگرچہ آپ نے اس طرح کی بات کہی تھی، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مہدی صاحب 1962 کے تشریف لا چکے ہیں۔ تضاد ہو گیا ان کی باتوں میں کہ ایک یہ میری رائے دے رہے ہیں کہ 1962 میں وہ پیدا ہو چکے ہیں، تو پھر میں انکار کیسے کر رہا ہوں؟ اور اگر میں کہتا ہوں کہ یہ کھیل تماشا ہی ہے تو پھر 1962 میں کون آیا ہے؟ شبیر احمد، ان سے میں اس معنی میں واقف ہوں کہ ان کے کچھ مضامین چھپا کرتے تھے کبھی نوائے وقت میں، اور میں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ شخص جو ہے منکر حدیث ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ، انکار حدیث کا جو ہے فتنہ وہ اس وقت بہت پھیلا ہوا ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ ہندوستان میں جو 2 فتنے اٹھے ہیں اور دونوں کا ہدف حضور کی شخصیت ہے، یا تو حضور کی نبوت، ختم نبوت کی مہر توڑ کر اور ایک نبوت کھڑی کر دی گئی اور وہ غلام احمد قادیانی کی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ باہر پھیل رہا ہے، یہ اب بھی پاکستان میں بھی اندر ہی اندر، جیسے کہ لکڑی کی شیطینوں کو دیمک جو ہے کھا جاتی ہے، اوپر سے پتہ نہیں چلتا، تو اندر ہی اندر یہ پاکستان میں بھی فتنہ پھیل رہا ہے، لیکن باہر زیادہ پھیل رہا ہے۔ باہر انہیں آسانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، نو مسلموں کو، اسلام کے نام پر، تو اسلام کی اچھائیاں تو آپ بیان کریں گے تو آپ لوگ قبول کریں گے، لیکن وہ انہیں پھر قادیانی بنا لیتے ہیں۔ ان کے سامنے بس یہی آتا ہے، یہی اسلام ہے، اسی اسلام کی انہوں نے دعوت دی ہے۔ تو ان پر ایسا ہوا ہے پیچھے پہلے کہ جو افریقہ کا مغربی ساحل پر جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں بہت سی، وہاں انہوں نے بہت کام کر کے اپنے بڑے اڈے بنا لیے تھے، بہت سے لوگ وہاں قادیانی ہو گئے۔ پھر یہاں پر جو ہمارے ہاں مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، جو اس کام کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے وہاں اپنے مبلغ بھیجے، انہوں نے جا کے بتایا، تو وہ لوگ سب کے سب جو ہے قادیانیت چھوڑ کے مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے تو اسلام قبول کیا تھا نا، قادیانیت تو انہوں نے قبول نہیں کی تھی، وہ تو عنوان قادیانیت بن گیا، ورنہ انہوں نے قبول کیا تھا اسلام۔ اسی طرح جو ہوتا تھا امریکہ میں، علیجہ محمد، یہ جو بلیکس کی موومنٹ کھڑی ہوئی ہے، اس کا جو بہت بڑا جو شخص تھا، اب وہ شخص ایسا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، نبوت کا دعویٰ بھی کیا، نہ معلوم کیا کیا دعوے کیے اس نے، جیسے خود غلام احمد قادیانی نے دعوے کیے۔ اچھا وہ مر گیا، اس کا بیٹا تھا، اس کا جانشین وارث دین محمد، وہ تھا ویلس ڈی محمد، وہ قادیانی ہو گیا۔ انہوں نے قادیانیوں نے تبلیغ کی، اپنے ہاں بلا کر رکھا، کچھ عرصے خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، اس کا دل جو ہے موہ لیا، پھر اس کو سارا اسلام بتایا گیا، تو پھر اس نے قادیانیت چھوڑی اور صحیح اسلام قبول کر لیا۔ وہ ویلس ڈی محمد سے وارث دین محمد ہو گیا، یعنی WD محمد تو وہی رہے، WD محمد، ویلس ڈی محمد اور وارث دین محمد۔ تو یہ کام بھی وہاں پر ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی مسلمان بھی تبلیغ کا کام جاری رکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ قادیانی محنت کر کے جن لوگوں کو وہاں پر مسلمان بنائیں، یعنی قادیانی بنائیں، انہیں پھر بڑی آسانی سے حقیقت بتا کر انہیں مسلمان بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ کہ ان سے دوسرا فتنہ جو ہے وہ انکار حدیث کا ہے۔ یہ انکار حدیث کا فتنہ جو ہے، اس کا بھی آغاز ہوا ایک بہت بڑی شخصیت سے، اور وہ سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات میں سے جو چیزیں جدید تہذیب میں اور جدید سائنس میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھیں ان کو تراش دیا۔ میں نے اس جمعے میں بھی بیان کیا ہے کہ وہ جو محاورہ ہے، اسکوائر پیگ ان اے راؤنڈ ہول، اب سوراخ تو گول ہے اور جو آپ کھونٹا اس میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ چوکور ہے، وہ تو نہیں جا رہا اندر، تو اب کیا کریں گے؟ اس کے چاروں کونے تراش دیں گے تو وہ گول ہو جائے گا، تو وہ اندر چلا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے خیال میں سائنس کے مطابق نہیں رہتی تھی چیزیں اسلام کی، ان کی نفی کر دی۔ فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، جن کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو معجزات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہی میں سے یہ صاحب بھی ہے، لیکن میری ان سے کبھی کوئی ملاقات اور گفتگو نہیں ہوئی۔ یہ تو سری جھوٹ ہے، سری بہتان ہے جو انہوں نے
جو ہے مجھ پر لگایا ہے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ وہ کوئی سب کہانیاں، بات نہیں ہے، میں تو مانتا ہوں۔ اور میرا گمان یہ تھا کہ اب حضرت مہدی کی ولادت ہو چکی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 1962 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، میں نے صرف اس کے حوالے سے ایک اور بات کہی تھی۔ یہ باتیں دو تھی علیحدہ علیحدہ، میری بات تو صرف یہ تھی کہ میرا گمان یہ ہے کہ حالات جس رفتار سے تبدیل ہو رہے ہیں اور جو قیامت سے پہلے کے حالات احادیث میں بتائے گئے ہیں، اس کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں سٹیج سیٹ ہو گیا، ڈرامے کے لیے آپ کو ڈرامے کا سین ہے، اس کا سٹیج بنانا پڑے گا نا، آپ کو سٹیج سیٹ ہو گیا، تو ان واقعات کے لیے اس وقت دنیا میں سٹیج سیٹ ہو گیا یہ ہے، اور غالباً حضرت مہدی ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ لیکن پھر میں نے کہا تھا کہ ایک عورت تھی امریکہ کے اندر، اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے فوراً نکل گیا ہے، وہ جو ہے وہ بہت مستقبل کی باتیں کرنے والی، پیش گوئیاں کرنے والی تھی۔ اسی نے کینیڈی کی اسیسینیشن کی پیشن گوئی کی تھی، بالکل صحیح، جو صدر کینیڈی اسیسینیٹ ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس کی پیشن گوئی پہلے کر دی تھی اس نے۔ تو اس عورت نے یہ کہا تھا کہ 1962 میں عرب ممالک میں کسی جگہ پر ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو اس تاریخ کا رخ بدل دے گا، دنیا کا جغرافیہ بدل دے گا۔ تو میں نے گمان کیا کہ شاید اب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز میرے گمان میں آ رہی ہے کہ قریب تو آ چکی ہے، وہ سٹیج جو ہے وہ سیٹ تو ہو گیا ہے، تو شاید اس نے، اگر اس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے، کوئی وہ جو ہے پیش بینی کوئی کر سکتی ہے، یا کوئی جنات وغیرہ ایسے اس کے قابو میں ہے کہ وہ اسے کچھ غیب کی خبریں سنا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ گمان تھا میرا، لیکن یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں تھا، کوئی پختہ ارادہ نہیں تھا، یعنی پختہ رائے نہیں تھی۔ البتہ یہ کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ غلط ہے۔ البتہ دوسری بات جزوی طور پر صحیح ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی پیدائش میرے خیال میں ہو چکی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کے بعد انہیں لگیں گے 40 برس لگیں گے یا کچھ اور برس جتنے لگیں گے، اس کے بعد وہ میدان میں آئیں گے نا، تو آدمی پیدا ہوتے ہی تو نہیں آ جاتا میدان میں۔ لیکن یہ کہ وہ میں نے دوسری بات جو کہی تھی وہ اس امریکی عورت کے حوالے سے کہی تھی کہ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ 1962 میں ایک بچہ پیدا ہو چکا۔